اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی، تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ درود پاک کا ایک اور واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ جیسے میں نے کہا تھا ایک بہن کا واقعہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، جن کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کیا، کس طرح کا ان کا معاملہ ہوا، درود پاک کی کتنی تعداد یہ پڑتی ہیں۔ تو تعداد ان کی تقریباً 1000 ہوتی ہے اور یہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل کر لیتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ معاملات کچھ اس طرح چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں مدد دیتے ہیں، چاہے مالی معاملہ ہو، چاہے کوئی ٹینشن ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں۔ کہتی ہیں ہم سب انسان ہیں اور درود پاک کی رحمت تو پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے جب ہم درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ جب میں درود پاک نہیں پڑھتی تھی تو میری طبیعت چڑچڑی ہو جاتی تھی، مجھے غصہ آنے لگ جاتا تھا، اور پہلے تو ایسے ہی لگتا تھا کہ شاید میرے ارد گرد کا انوائرمنٹ، میرے ارد گرد کے لوگ ایسے ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ وہ لوگ بھی ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر دیکھیں ہمارا ریئیکشن ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی اتنی زیادہ ان کو عادت ہو گئی تھی، تو ان کو پتہ تھا کیسے کام ڈاؤن یہ ہوتی تھی اور وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کو ایک اچھی چیز ملتی ہے پھر آپ کے ساتھ اس لائف کو کمپیئر کرنا جو اس سے لو ہو وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو کہتی ان کے لیے بھی آسان ہو گیا تھا، کیونکہ کمفرٹ لیول جب مل جاتا ہے تو وہی چیز ان کے لیے تھی کہ وہ کمفرٹ لیول میں ان کو گزارا کرنا تھا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ یوں معاملہ ہوا کہ جب میں درود پاک پڑھتی اور جب 1000 مرتبہ، بلکہ کہتی 500 مرتبہ ہی مکمل ہوتا، تو ایسے جیسے میری باڈی میں انرجی آ جاتی، ایسے ہوتا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز آسان کر دی ہو میرے لیے۔ پھر اس کے بعد حمیرہ جی کی ویڈیوز، حمیرہ الیاس جو ہیں ان کی سعدیہ فیاض یعنی جو میری بہن ہیں ان کے چینل کے اوپر ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، جس میں وہ کافی زیادہ درود پاک سے ریلیٹڈ سوالوں کے جواب بھی دیتی ہیں، آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو واقعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو انہوں نے سعدیہ فیاض کے چینل پر حمیرہ جی کا واقعہ سنا، جس میں ان کا بھتیجا جو تھا وہ اسکول سے لیٹ ہو جاتا تھا بہت زیادہ، تو انہوں نے کو کہا کہ درود پاک پڑھتے جاؤ اور وقت کو نہ دیکھنا۔ اور جب وہ بچہ پہنچا اسکول تو اس نے جب گھڑی کی طرف دیکھا، درود پاک پڑھتا گیا، درود ابراہیمی پڑھتا ہوا گیا، جب اس نے وقت کی طرف دیکھا تو بھی 5 منٹ پڑے تھے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ جب میں نے واقعہ سنا تو میری زندگی میں بھی کچھ ایسے معاملات آئے کہ میرا درود پاک تو کمپلیٹ ہو جاتا تھا، وہ برکت تو تھی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہی ہے کہ بندے سے اس ٹائم پورا کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا درود پاک، تو وہ کیا کرے بندہ۔ تو کہتی ہیں ایسا ہی کچھ ہوا کہ سب گھر والے، افراتفری کا ایک عالم تھا، ٹرین آ رہی تھی اور سب لوگ لیٹ ہو رہے تھے، ٹرین تک اسٹیشن پہنچنا تھا، بہت مسئلہ ہو گیا، ہر کوئی اپنی اپنی دھن میں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اس حالات میں، کیا میں کوشش کر سکتی ہوں کہ میری کسی کوشش سے ہم جلدی پہنچ جائیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا بے بس پایا کہ میری وجہ سے تو کوئی ڈیلے نہیں ہے، نہ میں اکیلی جا سکتی ہوں، تو میں کیا کروں، اگر ڈیلے ہو گیا، لیٹ ہو گئے تو سب لوگوں نے ویسے ہی شور و غل کر دینا، تو کیا معاملہ کروں کہ سب خیر خیریت سے ہو جائے۔ تو انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اور کہتی ہیں کہ میں اٹک اٹک کے پڑھ رہی تھی، ظاہر ہے بیچ میں بولنا ہی پڑ رہا تھا، کسی سے بات کرنی پڑ رہی تھی، سامان رکھنا پڑ رہا تھا، بس کہتی ہیں شدید گرمی تھی اور ہر کوئی گرمی کا ستایا ہوا تھا، وہ ساری گرمی ہر کسی کے موڈز پر حاوی ہو رہی تھی۔ انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور اس کی ایسی برکت ہوئی کہ جب یہ لوگ اسٹیشن پہ پہنچے تو ٹرین ابھی نہیں آئی، اس کے بعد یہ سکون سے پل چڑھ کر جگہ پر پہنچ بھی گئے۔ تب بھی ٹرین کے اوپر ہوتے نا اسٹیشن میں پل، تو وہاں سے وہ کہتی ہیں کہ وہ اسٹیشن جب گئیں تو پل چڑھنا تھا، وہ بھی گرمی میں، کہتی ہیں انہوں نے درود پاک بس پڑھتی گئیں، تو کہہ رہی نا گرمی اتنی لگی، لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اتنا پسینہ آنے کے باوجود، اتنی گرمی کی شدت ہونے کے باوجود ان کا جو مزاج تھا وہ ٹھنڈا رہا، ان کا مزاج بالکل کام ڈاؤن رہا۔ اور کہتی ہیں کہ ٹرین ہم لوگ پل سے اتر کے بھی پہنچ گئے لیکن ٹرین نہیں آئی، اور تھوڑی دیر بعد پھر ٹرین آ گئی، یعنی کہ وہ جو سب پریشان تھے کہ ٹرین نہیں آئی، پریشانی، وہ سب مسئلہ حل ہوا۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب ٹرین میں بیٹھے تو ایسا ہوا کچھ کہ جو ٹرین کا ڈبہ تھا اس میں اے سی ہی نہیں چل رہا تھا صحیح طرح، اور گرمی آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل کتنی ہے۔ تو بس یہ بہن کہتی ہیں درود پاک کا ورد کر رہی تھی، اپنا روز کا معمول کا ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اسی ٹائم کہتی ہیں کہ گھر والوں کو خود ہی خیال آیا کہ ہم لوگ ٹرین کا ڈبہ چینج کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے زیادہ پیسے لگ رہے تھے، پر کچھ اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ جو ٹرین میں ٹکٹ چیک کرنے والا ہوتا ہے اس بندے نے ان کو بزنس کلاس کا ڈبہ دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ جہاں ان کا 3000 کچھ لگ رہا تھا اس نے 500 روپے کر کے پر ٹکٹ کے حساب سے لیا، جو کہ ان کا بہت زیادہ 1800 روپے پر ٹکٹ کا لگ رہا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سکون کا سفر جو ہے وہ خیر خیریت سے پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل ہے کہ جب بھی میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں تو مجھے فوراً سے ہی ایسی ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ مجھے واپس یاد کروا دیتے ہیں جو پہلے میں کبھی مانگتی تھی، یا پھر کوئی نئی دعا بتا دیتے ہیں جو میں پڑھ لوں۔ تو کہتی ہیں کہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو یہ ایک دعا پڑھتی تھی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کی جاتی ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں تنہا نہ چھوڑیں اور آپ بہترین وارث ہیں۔
تو کہتی تب بھی یہ تھوڑا سا فیل کرتی تھی کہ یہ اکیلی ہیں، لیکن کہتی ہیں جب ان کی شادی ہوئی تو اس کے بعد ظاہر ہے ماں باپ سے بندہ الگ ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، چینجز اتنے ہوتے ہیں. تو کہتی تب وہ بہت پریشان ہو گئی اور ان کو پھر سے یہ دعا یاد ہوئی اور کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ مانگنا شروع کر دیا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دعا بیٹے کے لیے مانگی جاتی ہے، لیکن کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کو کہا یا اللہ میں یہ اس کا جو ترجمہ ہے میں اسی کے حساب سے مانگ رہی ہوں، میں اولاد کی نیت سے نہیں مانگ رہی. پہلے بھی میں نے اولاد کی نیت سے نہیں مانگی تھی اور اب بھی میں اولاد کی نیت سے نہیں مانگ رہی. تو درود پاک کا کرم بہت ہوتا ہے. پھر یہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ انگلش موویز ہو گئی، انڈین ڈرامے ہو گئے، کورین ڈرامے ہو گئے، یہ سب چیزیں کہتی ہیں میں بہت دیکھتی تھی. کورین ڈراموں کو جن کا پتہ ہوگا وہ جانتے ہیں کہ جو لڑکی اس کے پیچھے پڑ جائے وہ پھر بھی رات کی نیندیں بھی حرام کر دیتی ہے. تو کہتی ہے کہ میرا بھی کچھ اسی طرح تھا، لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ میں نے وہ سب چھوڑ دیا. کہتی ہے اب اگر وہ چل بھی پڑتے ہیں نا تو ایک دم سے میرے دل میں ایسے جیسے کہ آوازاری ہونے لگ جاتی ہے کہ میں کیوں دیکھ رہی ہوں. تو کہتی ہے سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، درود ابراہیمی کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کی. پھر اس کے بعد کہتی ہیں ایک ڈر ہمیشہ ان کو رہتا ہے اور وہ یہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کہتی ہدایت سے گمراہی کی طرف جاتے دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرا درود پاک چھٹ نہ جائے. تو کہتی ہیں اس کی بھی دعا کرتی رہتی ہیں. اور میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو میں دعا بتائی تھی جس کا ایک بہن نے مجھے کہا تھا کہ پلیز ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اس کو لکھ کر دیں یا ویڈیو کے اندر بتائیں، انہوں نے کہا تھا بلکہ. تو وہ دعا یہ تھی، اس کا میں ترجمہ بول دیتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں جب اپنے ہدایت دے تو پھر ہمیں گمراہی کی طرف نہ موڑنے دیں. تو کہ دیکھیں ویڈیوز سے موٹیویشن ملتی ہے اور ویڈیوز سے یا جو بھی آپ آمنے سامنے کوئی ہے ٹیکنالوجی کو ہم اچھی چیز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ پلیز زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیا کریں جو میں دعا بتایا کروں تاکہ اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے. کسی کو ہے جی عربی دعا پڑھنے کے لیے اجازت چاہیے تو آپ اردو میں دعا مانگ لیں، اب اس کے لیے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ کو ایزی لگتا ہے اپنے لیے آسانی کریں، دین میں آسانی ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. اس کے بعد یہ بہن ایک اور اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میں صبح کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہی تھی، کچھ روزے بھی رکھ رہی تھی. تو کہتی ہے ایسا خیال آیا کہ جیسے باقیوں کو بھی اس کی طرف بلانا چاہیے، لیکن کہتی ہے میرا طریقہ کسی کو بلانے کا ذرا مجھے لگا کہ غلط ہے. تو کہتی ہے وہ بھی میرے لیے ایک اصلاح کا پوائنٹ آیا کہ ہم نے اگر کسی کو ہدایت کی طرف بلانا ہے تو اگلے کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. اور دین اسلام میں تو زبردستی ہے ہی نہیں، یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اس کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کری. تو بس اسی طرح یہ بہن کہتی ہیں وہاں بھی اصلاح ہوئی. غرض یہ کہ جس طرح میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ درود پاک پڑھنے والے کا، درود ابراہیمی پڑھنے والے کی اصلاح ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی ان بہن کی بھی اصلاح ہوئی اور اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میرے لیے رستے آسان کیے. پھر کہتی ہیں جو یہ وہ دعا پڑھ رہی تھیں جس کا ترجمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہ چھوڑیں اور بہترین وارث ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ والی دعا ایسی تھی کہ میں کہیں گئی اور وہاں پر میرے پاس کچھ ضرورت کا سامان نہیں تھا. کہتی میں پریشان، میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ یہ چیز مجھے لے دیں. تو کہتی ہیں ہمیشہ سے انسان جب دعا مانگتا ہے تو اس کے اتنا ایمان جب پختہ نہیں ہوتا ہے نا، لیکن کہتی ہیں بس انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے. کہتی ہیں منٹوں میں وہ چیز ارینج ہوگی. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ کچھ انہوں نے چیزیں وغیرہ منگوائیں آن لائن اسٹور سے اور ہوا کچھ یوں کہ اس کے پیسے انہوں نے دینے تھے لیکن کو یاد آیا کہ ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں یا بھی اس ٹائم ارینج نہیں ہو سکتے تھے، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں پریشان، میں نے کہا یا اللہ میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں. پر کچھ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ جس اکاؤنٹ سے انہوں نے آرڈر کیے تھے ان گھر والوں کا اکاؤنٹ تھا، اس سے آلریڈی پیسے پے ہو چکے ہوئے تھے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں نا کہ اگر تم نے مجھ سے امید لگائی ہے تو میں اس امید کو پورا کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں. یہ سارے مشاہدات چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں کو یہ بتانے کی دلیل ہے کہ پلیز کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پہ اپسیٹ نہ ہو. یہ نارمل سی بات ہے کہ ہم لوگ ہمت کھو بیٹھتے ہیں اور یہ ایک فطری عمل ہے ہر اس انسان کے ساتھ. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نہیں آئی تھی، جب وہ سلسلہ بند ہو گیا تھا تو وہ بھی تو پریشان ہو گئے تھے نا. لیکن پریشان ہونے میں اور مایوس ہونے میں فرق ہے، ہمت ہارنے میں فرق ہے. پریشانی وقتی آتی ہے، سب کے اوپر آتی ہے، اس پریشانی کو ڈیل کیسے کرنا ہے یہ بیسیکلی مین چیز ہوتی ہے. وہ آپ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. درود ابراہیمی اس میں آپ کی مدد کرتا ہے بہت زیادہ. ناممکن کو ممکن بنانے کا عمل ہے درود ابراہیمی. تو پلیز میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ لوگ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں کسی طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ سورس بناؤں کنیکٹ ہونے کا، کیونکہ میں نے ایک انسٹاگرام کا پیج بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر آلریڈی آئی نو بہت سارے لوگوں کے میسیجز کامنٹس ہوں گے، لیکن ان سے میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہی کیونکہ کچھ مصروفیت بھی ہے اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ میں کہتی ہوں چلو ایک جو ویڈیو کا کام ہے وہ پہلے ہو جائے، کیونکہ آج کل وہ بھی بہت مشکل سے ہو رہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہر معاملے میں، میرے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے بھی پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور کچھ لوگ کامنٹ سیکشن میں مجھے کہتے ہیں دعا کر دیجیے یا آپ چنی ہوئی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، جو آپ سن رہے ہیں نا آپ لوگ چنے ہوئے ہیں.
تو ہم تو حقیر سے ہیں، ہماری تو ایسی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا جس طرح یہ بہن کہتی ہیں، ان کو ڈر ہے کہ کب ہدایت ہے تو کب چھن جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہدایت پہ رکھ دیا اگر تو، یا کوئی بھی دیکھیں ہدایت کا مطلب ہم 100% تو نہیں بن سکتے نا، فرشتہ تو نہیں بن سکتے، تو ہدایت کا مطلب ہے کہ جو تھوڑی سی بھی آئی ہے، اگر کسی کو ہلکا سا سر ڈھکنے کی بھی ہلکی سی ہدایت آئی ہے، یا کوئی ہوتی ہے نا اسٹرگل کیسے ہوتی ہے، جو حجابی سب ہیں جو حجاب لیتی ہیں عبایا لیتی ہیں، وہ کیسے ہوتا ہے وہ سب جانتے ہوں گی۔ پہلے اگر وہ نہیں لیتی، فیملی کا پریشر نہیں ہوتا اللہ کے لیے، جب وہ شروع کرتی ہیں تو کیسے ہوتا ہے، پہلے گلے میں دوپٹہ ہوتا ہے، پھر وہ آتا ہے سیدھا، پھر سینہ کور ہوتا ہے، پھر سر پہ ہلکا سا دوپٹہ کور کرتے ہیں، شادیوں پہ پھر نہیں کرتے، کرتے کراتے پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ شادیوں پہ بھی کور ہونے لگ جاتا ہے اور صرف اللہ کا خیال رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے۔ میں ایک ایسی حجابی بہن کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے اپنا حجاب اتار دیا، لیکن ہم ان کو جج نہیں کر سکتے کیونکہ ماشاءاللہ ان کو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے عمرے کے لیے بلایا، اور حج کے لیے بلکہ بلایا، عمرے پہ تو وہ آتی جاتی رہتی ہیں، 2 دفعہ حج پہ بلایا، اور حج کتنا مہنگا ہے۔ خیر جی، انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک ہدایت پہ رکھیں، جو ہدایت ہمیں مل گئی ہے اس سے ہم کبھی بھی ہم گمراہی کی طرف نہ جائیں، ہمارا کبھی منہ نہ اس سے موڑے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔